بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ لقمان مکیہ، اس میں وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ یہ آیتیں ہیں، دونوں مدنی ہیں۔ 34 34 آیتیں اس کے اندر ہیں۔ یہ قرآن کریم کے اندر جو مضمون شروع ہوا تھا سورہ فرقان سے، رسالت کی تائید، اس کی تقویت اور اس کی ترقی کے تعلق سے جو کلام شروع ہوا تھا، اسی کے اوپر یہ مضمون بھی اسی سے متعلق ہے۔ یعنی کہ ایک شخص تمہارے درمیان اگر بات کر رہا ہے ہدایت کی، فلاح کی، تو تعجب کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ تم میں عربوں میں ایک شخص گزرا تھا جن کا نام لقمان تھا، لقمان حکیم، کہ ان کے بارے میں بھی تم ان کے اقوال کو اگر دیکھو گے، جو ان کی نصیحتیں ہیں لقمان کی، وہ بھی وہی نصیحتیں ہیں، اسی سے ملتی جلتی نصیحتیں ہیں جو تمہارے درمیان میں تمہارا رسول بات کر رہا ہے۔ اس نے بھی وہی پیغامات دیے ہیں اپنی گھر کے اندر یا اپنے محلے علاقے کے اندر، جو پیغامات یہ رسول دے رہے ہیں۔ یہ شخص عربوں میں مشہور تھا اور ہر اس کو بچہ بچہ لقمان حکیم کو جانتے تھے، کیونکہ انہوں نے لقمان نے ایک علم طب کے اندر، میڈیکل سائنس کے اندر بہت ساری ایجاداتیں ان سے جو ہے ہوئی ہیں، اس لیے مشہور شخص تھے وہاں پر۔ باقی مضمون وہی ہے رسالت سے متعلق۔ الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، فرما رہے ہیں کہ یہ آیتیں، تلکا عربی کے اندر جب قریب میں بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس میں بلاغت اس کی عظمت ہوتی ہے کہ وہ کتاب کی آیتیں ہیں الحکیم، جو کہ حکمت والی ہیں۔ حکمت والی ایسی ہی آیتیں ہیں جیسا کہ لقمان کی حکمت والی آیتیں تھیں، اور وہ کیا تھیں؟ وہ بھی ذکر ہیں، ہدی و رحمت للمحسنین، اور یہ آیتیں ہدایت ہیں اور رحمت ہے محسنین کے لیے، جو اچھی طریقے سے ان بات کو سنیں گے۔ محسن کہتے ہیں اچھی طریقے سے عمل کرنا، اور اس کا سیاق و سباق طے کر دیتا ہے کہ اچھی طریقے سے کرنا۔ تو یہاں پر کیونکہ آیتیں ہیں، آیتوں کے اندر جو سنے گا وہ تو ہدایت اور رحمت بنے گی محسنین کے لیے، جو اچھی طریقے سے اس کو سنے گا، اس کی پاسداری کرے گا، اس کی عظمت کا خیال کرے گا۔ اور دوسری قرات میں قرآن کے اندر یہ جو نصب کے ساتھ میں ہے، ایک قرات میں یہ ہدی و رحمت للمحسنین ہے، ایک میں ہدی و رحمتن بھی ہے۔ تو اس میں فرما رہے ہیں کہ یہ ذوالحال حال کی ترکیب ہوگی اگر یہ منصوب ہوگا، اسی کا ذکر ہے بیچ میں۔ للمحسنین الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا، یعنی کہ یہ نتیجے کے طور پر بات ہے کہ ہدایت اور رحمت ہے اچھی طریقے سے سننے والے کے لیے، کہ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ لوگ نماز کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ۔ اقامت صلاۃ انسان کے اندر یہ جو دو امتحان پہلے ہوئے ہیں ارادہ اور اختیار والی مخلوق سے، ایک امتحان حیثیت کا ہوا ہے جو کہ فرشتوں اور شیطان سے ہوا ہے، فرشتے اور جنوں سے ہوا ہے، اور ایک امتحان خواہشات کا ہوا ہے جو کہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا ہے۔ تو حیثیت کو ختم کرنے کے لیے نماز ذریعہ ہے، وہ انسان کی حیثیت کو ختم کر دیتی ہے، گویا کہ وہ اپنے سامنے خدا کو، حکم کو بڑا سمجھتا ہے اور اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے۔ اور ایتاء زکوٰۃ یہ خواہشات کو ختم کرنے کے لیے ہے، کیونکہ جو شخص کسی دوسرے کے ضرورت کا خیال کر کے چلے گا تو وہ کسی کی طرف، کسی کی عزت اور آبرو کو، تو کسی کی بیٹی، بہن یا بیوی ہو سکتی ہے، اس کی عزت اور آبرو کے ساتھ میں وہ
وہ کوئی حرکت نہیں کر سکتا ہے کہ جو دوسرے کا خیال کرے گا. اس لیے ایتائے زکوٰۃ مال خرچ کرنا. تو الذین یقیمون، اس نے دونوں نے دین کا جتنا بھی دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، ادارے ہیں، ان سب کو گھیر لیا ہے. الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. اور یہ گویا کہ کہہ لیا جائے بالآخرۃ ہم یوقنون، یہ ایک درجے میں ہے اس کو ابھارنے کے لیے، یہ اس کے لیے مرغب ہے اس طور پر کہ آخرت کا وہ یقین اس کو اس بات کے اوپر چلائے رکھتا ہے کہ ایک دن مجھ سے ان ساری باتوں کے بارے میں سوال ہوگا. وہ اس جذبے کے ساتھ میں سارے کام کو پابندی کے ساتھ میں اور بغیر کسی جھجک کے ساتھ میں وہ کرتا رہتا ہے. وہم بالآخرۃ ہم یوقنون. آگے فرما رہے ہیں کہ ہدایت والے یہی لوگ ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم. ایسے موقع پر جب اس میں اشارہ استعمال ہوتا ہے تو وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. تو بات ترجمہ یہ ہوگا کہ وہی ہیں ہدایت کے اوپر اپنے رب کی طرف سے، وہی ہیں وہ کامیاب. تکرار جو ہے کلام کے اندر تاکید کا فائدہ دیتا ہے. تو اولئک میں تکرار ہوا ہے دوبارہ، وہ اولئک هم المفلحون. اولئک میں تکرار ہوا ہے، ہم کے بعد میں بھی تکرار ہوا ہے، کیونکہ یہ دونوں ہی انہوں نے اس کو مؤکد کر دیا ہے. ہمارے کہ کامیابی ان کے لیے ایسا ہے جیسے کہ انہوں نے خرید لی ہو. اولئک هم المفلحون. ایک قسم تو یہ ہے پیچھے سے بات چل رہی تھی ہم محسن. قرآن کریم نے یہاں پہ محسن کا لفظ استعمال کیا تھا کہ محسن جو اس کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں کہ ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے. ایک طبقہ اور ہے، وہ طبقہ وہ ہے کہ وہ اس کو سنتا نہیں ہے. یہاں پر ترجمہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہ خرید رہے ہیں بات کی لہو کو. یہ اسی کے مقابل کا لفظ ہے. اس کو اگر عام ترجمہ کیا جائے تو یہ ہوگا کہ بعض وہ بھی ہیں جو کہ بات کو سنتے نہیں ہیں، کھیل کود سمجھتے ہیں. محسنین اچھی طریقے سے عمل کرنا اور لہو کھیل کود، یہ دونوں مقابل کے. ایک آدمی جو ہے کسی کام کو اہمیت کے ساتھ میں اور توجہ کے ساتھ میں کر رہا ہے، دوسرا آدمی اسی کام کو غیر مہذب ہو کر کے بغیر کسی شعور اور سلیقے کے کھیل کود سمجھ کے کر رہا ہے. تو وہاں پر سننا مراد ہے، یہاں پر نہ سننا مراد ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. لہو الحدیث عربی کے اندر اشترا جو ہے وہ توجہ کی، پوری توجہ کی طرف اشارہ کرتا ہے. تو ابھی ایسا ہو گیا جیسے کہ ان کا گویا کہ انہوں نے اس قرآن کے بدلے میں کھیل کود کی باتوں کو، مذاق کی باتوں کو خرید لیا ہے. اور جو جس وقت میں جس چیز کو خریدتا ہے تو اس کی نظروں میں وہ اہم ہوتی ہے جس کو خریدا جاتا ہے. تو اس نے اس طرف اشارہ کر دیا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ. اور لوگوں میں سے بعض وہ بھی ہیں جو کہ بات کے لہو کو خرید رہے ہیں، کھیل کود. لہو اور لعب یہ دو لفظ آتے ہیں عربی کے اندر، لہو اور لعب. لہو کہتے ہیں کھلونے کو اور لعب کہتے ہیں کھیلنے کو، عمل. یہاں پر فرمانے کہ انہوں نے ان کو بات کا کھلونا خرید لیا ہے. بات کا جو کھلونا ہے ہوتا ہے، بات کا کھلونے سے مراد یعنی کہ اس کی ضد. تو وہ تھے جو محسن تھے، اچھی طریقے سے قرآن کو سن رہے تھے. اور یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے جو کھلونے کی باتیں ہیں، کھیل کود کی باتیں ہیں، اس کو کرنا شروع کر دیا ہے. اور تو اور انہوں نے اس قرآن کو بھی کھیل کود بنا لیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکالنا چاہ رہے ہیں لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ گمراہ کر دے. یضل تاکہ وہ گمراہ کر دے اللہ کے راستے سے بغیر علم کے. بغیر علم کی قید اس لیے لگا دی گئی ہے کیونکہ ان کو اس بارے میں کوئی فکر نہیں ہے کہ بھئی جو ہم کر رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو ان کی فکر نہیں ہے. بس یہ جذبات کے اندر ہیں کہ جو کہ چلے جا رہے ہیں. لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم وَيَتَّخِذَهَا ہُزُوًا. اور وہ بنا رہے ہیں، اس کو پکڑ رہے ہیں، وہ اس کو ہزوا. کوئی بھی چیز کھیلنے کی، جیسے کہ پیچھے لفظ آیا تھا لہو،
اور حضو کے اندر اصل میں حضو کے اندر اور لہو کے اندر فرق یہ ہوتا ہے، لہو تو اس کو کہتے ہیں جس کو کھلونا ہی بنایا گیا ہو کھیلنے کے لیے، اور حضو اس کو کہتے ہیں جو کھلونا نہ ہو لیکن اس کے ساتھ میں مذاق کی جا رہی ہو تاکہ اس کو لوگ دوسرے کھلونا بنا لیں۔ ایک شخص ہے، اس میں تھوڑا سا سمجھ کم ہے تو اس کو لوگ مذاق کرتے ہیں، تو اس طور پر اب اس کو کھلونا بنا لیا ہے کہ جو بھی آتا ہے اس سے مذاق کرتا ہے۔ تو یہ اسی طریقے کا مسئلہ ہے کہ انہوں نے ان کو کھلونا بنا لیا ہے۔ اولئک لہم عذاب مہین، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہاں فرمایا تھا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہاں فرما رہے ہیں اولئک لہم عذاب مہین، وہی لوگ ہیں کہ جن کے لیے عذاب مہین دردناک عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا، گویا کہ اگر اس طریقے سے اس کو نکالا جائے تو وہاں پر لفظ یہ نکل جائے گا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، یہ اس کے اندر محذوف نکلے گا، کیونکہ یہ جب اس طریقے کا کلام ہوتا ہے ایک دوسرے کے ضد میں تو پھر وہ محذوفات سب نکل جاتے ہیں۔ یہاں پر محذوف نکلے گا وَأُولَئِكَ هُمُ یعنی کہ غیر مفلحین، یا اس طریقے سے کوئی لفظ کہ وہ مفسدین، کہ وہ لوگ ہی فساد کرنے والے ہیں یا کامیاب نہیں ہیں، اس طریقے کا لفظ نکلے گا، اور وہاں پر نکلے گا اولئک لہم جنات تجری من تحتہا الانہار۔ یہ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آیاتنا، اور فرما رہے ہیں دیکھیے کہ جب ان کے پاس میں ہماری آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، یہ پھر جاتے ہیں تکبر کرتے ہوئے، كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا، گویا کہ انہوں نے اس کو سنا ہی نہیں ہے، یعنی سنتے ہیں کانوں میں بات پہنچتی ہے لیکن تکبر کرتے ہیں اس طریقے سے کہ جیسے کہ اندیکھا کر دینا، انسنا کر دینا، وہی طریقہ ہے۔ انسنا کرنے کی وجہ تکبر ہوتی ہے۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْ كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، فرما رہے قرآن کریم کہ گویا کہ ان کے کانوں کے اندر وقر ہے۔ وقر کہتے ہیں وہ چیز جو کہ کانوں میں ٹھوسی دی جائے، كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ ان کے کانوں میں وقر ہے، وقر۔ یہ فرما رہے ہیں کہ دونوں جملے ذوالحال حال ہے، ترکیب لکھی ہے۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے عذاب علیم کی۔ مہین کہتے ہیں دردناک عذاب، وہ جو کہ ذلت والا ہو۔ احانتاً اس کے معنی تو اصل میں ذلت ہے، اور علیم کے معنی دردناک ہے۔ فبشرہ بعذاب علیم، تو ان کو خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ یہ فرما رہے ہیں کہ نضر بن حارث جو تھا یہ کام کرتا تھا کہ یہ آیا یہودیوں کے علماء کے پاس، تو اس نے عجمی خبریں جو تھی وہ خریدی، عجمی جو خبریں تھی وہ خریدی، اور اس نے ان کو مکے والے کو سنائی، اور کہنے لگا کہ محمد تم کو عاد اور سمود کے واقعات سناتا ہے، محمد تمہیں عاد اور سمود کے واقعات سناتا ہے۔ یہ قرآن میں عاد اور سمود پچھلے قوموں کی عبرت ناک کو ذکر کیے ہیں باتیں، اور اس نے کہنے لگا میں تم کو فارس اور روم کی کہانیاں سناتا ہوں، بس اتنا فرق ہے۔ گویا کہ اس نے اس طریقے سے بات کرنی شروع کی، تو لوگ جو تھے وہ اس کی بات میں مائل ہو گئے سننے کے لیے، اور انہوں نے قرآن کو سننا چھوڑ دیا، کیونکہ بھئی وہ محمد بھی کہانی سناتا ہے عاد اور سمود کی، میں تم کو فارس اور روم کی کہانیاں سنا رہا ہوں، اب تم دیکھ لو، چاہے تو وہاں سن لو یہاں سن لو۔ تو لوگوں نے، کیونکہ وہ تو پہلے سے ہی، تو دوسرے جو لوگ تھے جن کے ذہنوں میں بات تھی کہ بھئی ہم سنیں ان کی باتوں کو، تو ان لوگوں نے یہ خیال کر کے پھر اس کی باتوں کو سننا شروع کر دیا۔ اس موقع پر قرآن کریم نے یہ بات کہی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم، فرما رہے ہیں کہ ایمان والے اور نیک عمل والے ان کے لیے جنات النعیم ہے، خالدین فیہا، ہمارے خالدین فیہا، تو فرما رہے کہانیاں نہیں ہیں کہ تم کو سنائی جا رہی ہیں، بلکہ ان کے اندر وہ لوگ جو کہ ناکام ہو گئے ہیں ان کا حال برا ہے، اور جو لوگ کامیاب ہو گئے ہیں وہ ایمان اور عمل صالح والے ہیں، ان کے لیے جنات النعیم ہے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ حال مقدرہ، یہ حال ہے، ذوالحال حال کی ترکیب ہوگی۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، وعد اللہ حقا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے۔
وہو العزیز، اور وہ زبردست ہے. وہو العزیز یعنی اس طور پر کہ وہ جو سنا رہا ہے وہ کہانیاں نہیں ہیں، وہ کہانیاں نہیں ہیں، اور جو وہ کہہ رہا ہے جو اور اس کی نہ سنے کوئی تو اس کے اوپر پھر سختی بھی ہے، یعنی اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. اس لیے وہ عزیز، عزیز کہتے ہیں پاورفل، زبردست، طاقتور. حکیم لیکن حکمت والا ہے، وہ اپنی طاقت کو اور اپنی پاور کو اور اپنی ساری ان چیزوں کو ایسا نہیں ہے کہ جب مرضی چاہے جذبات میں آ کر کے اس کو استعمال کرنا، بلکہ حکیم ہے. وهو العزیز الحکیم. خلق السماوات بغیر عمد ترونها، اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے بغیر پلر کے. ترونها تم اس کو دیکھ رہے ہو، اسے کہا ہے اس نے آسمان کو پیدا کیا ہے بغیر پلر کے، تم اس کو دیکھ رہے ہو. ترونها العمد جمع عماد، پر یہ وہی پلر ہے. وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین کے اندر پہاڑ ڈالے ہیں. آسمان کو بغیر پلر کے کیا ہے اور زمین کے اندر اس نے پلر ڈالے ہیں. اللہ تمیدہ، مادہ یمید و اماد یعنی کہ ڈھیل دینا، اس کے معنی یہاں پر ہوں گے حرکت کرنا، ہلنا جلنا، یہ کہ نہ ڈھیل دیں وہ ہلے. وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور اس نے اس میں ہر جانور رینگنے والے کو دابہ کہا جاتا ہے، ہر رینگنے والے کو اس نے اس میں پھیلایا ہے. وَأَنزَلْنَا فِيهِ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور ہم نے اس میں اتارا ہے آسمان سے پانی کو. فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور پھر ہم نے اگا دیا اس میں ہم نے ہر کریم جوڑے کو، اچھے جوڑے کو. جوڑا یعنی کہ درختوں کے اندر بھی جوڑے ہوتے ہیں قسم کی، یا پھر زوج کے معنی قسم بھی کرتے، زوج کے معنی قسم کے بھی آتے ہیں. ہر کریم قسم کو ہم نے، کہ جو کہ انسانوں کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے، وہ قسم ہم نے اس کے اندر اگائی ہے. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو مجھے دکھلاؤ تم وہ کہ جس کو پیدا کیا ہے انہوں نے جو اس کے علاوہ ہے. یہ ضمیر کا مرجع اللہ ہے. تو آپ ان سے کہیے کہ جو تمہارے معبودوں نے پیدا کیا ہے وہ تم مجھے دکھلاؤ. یہ میں تمہیں یہ قرآن دکھلا رہا ہے جو خدا نے پیدا کیا ہے. من دونہ الہتکم، یعنی کہ تمہارے معبودوں نے جو پیدا کیا ہے، کہ تم شرک کر رہے ہو اس کے اوپر، اس کے ساتھ جو تم شرک کر رہے ہو، تو اس کی وجہ بتائیے کہ تمہارے معبودوں نے کیا پیدا کیا ہے. یہ استفہام انکاری ہے، ماذا، یعنی اس نے اس کے اوپر نکیر کر دی ہے. فرما رہے ہیں کہ یہ استفہام انکاری کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے بالکل بھی. بل الظالمون فی ضلال مبین، فرما رہے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ ظلم کرنے والے ہیں، حق میں کمی کرنے کو ظلم کہتے ہیں. توحید میں یہ لوگ ظلم کرنے والے ہیں. بل الظالمون فی ضلال مبین، بلکہ بات تو یہ ہے کہ ظالم ہیں فی ضلال مبین، واضح گمراہی کے اندر پڑے ہوئے ہیں. کہ جس گمراہی، ضلال مبین لفظ اس کے ساتھ میں آتا ہے، یہ جب آتا ہے تو یہ اس لفظ کے اوپر استعمال ہوتا ہے کہ جس کی وضاحت عام ہو، ہر کسی کے لیے، ہر شخص اس کو جان سکتا ہو. یعنی جس کی گمراہی پر، یا اگر ہدایت کے ساتھ آ رہا ہے تو ہدایت پر، یعنی منفی اور مثبت پہلو کے اوپر کسی کو ضرورت نہ پڑے اس کی وضاحت کرنے کی. جیسے کہ آسمان اوپر ہے، یہ مبین ہے، واضح ہے، بتانے کی ضرورت نہیں. زمین نیچے ہے. اب فرما رہے ہیں کہ دیکھیے کہ تم نے اس کی بات کو، جو نبی ہیں ان کی بات کو تم نے کھیل کود سمجھا ہے، حالانکہ تمہارے درمیان ایک شخص گزرا ہے جس کو تم مشہور اور معروف ہے، جس کو تم جانتے ہو، لقمان. فرما رہے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان کے اوپر، یہ جو بات چل رہی تھی کہ یہ تو عاد اور سمود کے فسانے سناتے ہیں، کہانیاں سناتے. تو اب قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ کہانی نہیں سنائی جا رہی ہے، بلکہ یہ تو عبرت کے لیے باتیں سنائی جا رہی ہیں. اور اگر یہ کہانی ہوتی تو اس میں یہ لقمان اس کا ذکر نہ ہوتا. اب قرآن کریم نے پھر لقمان علیہ السلام کا واقعہ سنا. لقمان حکیم، اس کے بارے میں علماء مختلف ہیں نبی اور ولی ہونے کے. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ،
اور یقیناً تحقیق کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کری. ہم نے دیانت، علم، ثابت قول، بات کے اندر پائیداری اور حکمت بہت. یہ حضرت داؤد علیہ السلام سے پہلے کے شخص ہیں جو کہ فتویٰ دیا کرتے تھے، لوگوں کو فیصلہ وغیرہ کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک زمانہ پایا ہے. ان سے ایک علم جو ہے منقول بھی ہوا ہے اور بہت سارے فتاوی بھی انہوں نے چھوڑے ہیں. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ کون سا آدمی بدبخت ہے. ایک ان کا یہ مشہور قول ہے کہ کون سا آدمی بدبخت ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص جو اس کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھ لیں. جو اس کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اس کو برائی کرتے ہوئے دیکھ لے، وہ سب سے بڑا بدبخت ہے. تو عربوں میں بھی ان کے بہت سارے مقالات اشعار کے اندر عرب لوگ پڑھا کرتے تھے اور کتابچے بھی رکھے ہوئے تھے، اور ابھی بھی بہت سارے ان کے واقعات ملتے ہیں. ریاض الصالحین ایک کتاب ہے، اس میں ذکر ہے. علامہ نووی نے بھی کتاب لکھی ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے ان کے مقولات ذکر کی. اور حال ہی کی ایک کتاب حضرت شیخ کی فضائل صدقات، اس کے اندر بھی انہوں نے ان کے اقوال ذکر کیے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ یہ تھے، ان کو حکمت عطا کی تھی. انہوں نے کہا انشکر للہ، یہ کہ شکر کرو تم اللہ تعالیٰ کے لیے. ان کی یہ بات ہے کہ تو شکر کر اللہ کے لیے. ان سے کہا گیا لقمان سے کہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. ومن یشکر فإنما یشکر نفسہ. اور حقیقت تو بات یہ ہے، حکم کرنا اس لیے ہے کہ جو شکر کرتا ہے وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے. شکر کہتے ہیں منعم کے احسان کے اوپر اعضاء کے اندر اس کی عبادت کا یا اس کے بدلے کا جذبہ پیدا ہو جائے. ومن یشکر فإنما یشکر نفسہ ومن کفر فإن اللہ غنی حمید. اور کفر اس کا انعام، منعم کے انعام کو جھٹلا دینا اور بھلا دینا اور اس کے بعد میں اس کی مخالفت کے اوپر آ جانا. یہ منعم کے احسان پر اطاعت کے اوپر آ جانا یہ شکر ہے، اور منعم کے احسان پر مخالفت پر آ جانا یہ کفر ہے. ومن کفر فإن اللہ غنی حمید. اور جس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تعالیٰ غنی ہے، غنی بے نیاز، حمید تعریف. وَاذْكُرْ إِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. اور یاد کیجئے جب کہ کہا لقمان نے اپنے بیٹے سے اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے. یہاں پر قرآن کریم نے دو چیزیں ذکر کی ہیں. ایک تو لقمان کی باتیں ذکر کی ہیں، اور دوسری بات یہ کہی ہے کہ بات کرنے کا مزاج، کہ بات کرنا کس طریقے سے ہوگا. کسی کے اندر اگر کوئی بات سمجھانی ہے تو اس کا کیا طریقہ ہے. اگر کہہ لیا جائے تو یہاں پہ افہام و تفہیم کے آداب قرآن کریم سے کھلا رہا ہے. تو وہ یعظہ، اور وہ اس کو نصیحت کر رہے تھے. نصیحت کا مزاج الگ ہوتا ہے اور تنقید کا مزاج الگ ہوتا ہے. تنقید تو کہتے ہیں کسی کام کے اوپر اس پر سختی کرنا. نقد تو ایک الگ چیز ہے، اس کو کہیں گے طنز. طنز کہتے ہیں کسی کو بے عزت سمجھ کر کے اور ذلیل سمجھنا اور اس کے اوپر پھر طنز کرنا. تو موعظت اور طنز یہ دونوں آپس کے مقابل کے لفظ ہیں. تو نصیحت کرنے کا مزاج الگ ہوتا ہے، طریقہ الگ ہوتا ہے، طنز کرنے کا الگ ہوتا ہے. وَهُوَ يَعِظُهُ. فرما رہے ہیں کہ وہ اس کو نصیحت کر رہے ہیں. یا بنیا، یہ تصغیر ہے، یہ ابن ان کی تصغیر ہے، چھوٹے بیٹے. یا بنیا لا تشرک باللہ، یعنی کہ وہ یعظہ نے اس کو کھول دیا ہے. یعنی کہ اس طریقے سے جب بات کی جاتی ہے تو وہ محبت بھری بات ہوتی ہے. یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. شرک مت کرنا، اس لیے کہ شرک جو ہے یقیناً بڑا گناہ ہے، بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم. ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن. یہ بیچ میں ایک جملہ معترضہ ہے، یہ بیچ میں جملہ ایک معترضہ ہے، کیونکہ ان کا قول ذکر ہوا ہے، اس کے بعد میں قول ہے، بیچ میں ایک جملہ آ گیا ہے. اس جملے نے اصل میں
دونوں چیزوں کو پیدا کر دیا ہے کہ باپ کے دل میں بیٹے کے لیے شفقت ہو، یعنی بڑوں کے دل میں استاد ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، جو بھی کسی سے بات کر رہا ہے اس کے دل میں اس کے لیے شفقت ہونی چاہیے. پہلی بات یہ وہ یعیظہ نے اس کو ظاہر کیا. اور شفقت کے ساتھ ساتھ میں بات کرنے کا انداز محبت بھرا ہونا چاہیے. یا بنیا نے اس کو ظاہر کیا. ایک بات تو یہ. دوسری طرف جو ہے مسموع ہوگا، جو سننے والا ہے، اس کو یہ چاہیے تو وہ کہنے والے کا خیال کرے، اس کا ادب میں رکھے. اور جب کہنے والے ماں باپ ہوں تو اور زیادہ یہ بات اہمیت کو پکڑ لیتی ہے. اس لیے فرما رہے کہ ہم نے وصیت کی ہے انسان کو اس کے والدین کے ساتھ میں اس بات کی کہ وہ اس کے یہ یہاں پر حذف کا طریقہ ہے، اس کے ساتھ میں شفقت کرنے کی، یعنی کہ اس کی اطاعت کرنے کی ماں باپ کی. کیوں؟ حملتہ امہ وہنن، کہ اس کی ماں نے اس کو اٹھایا ہے وہنن، وہن علی وہن، وہی وہن ذلت، یعنی کہ یہ وہی ہے. کیونکہ ذلت کا مطلب یہ ہے کہ کمزوری میں، بے بسی میں، مجبوری میں، پریشانیوں پر پریشانیوں میں. کہ ماں نے اس کو اٹھایا ہے پریشانی پر پریشانی میں، یعنی کہ وہی ایک تو حمل کی پریشانی اور ایک ولادت کی پریشانی، اس کے اوپر اس کو اٹھایا ہے 9 مہینے تک. وہنن علی وہن وفصالہ، اور دوسرا اس کا فصال یعنی اس کا جدا ہونا، یعنی ایسے مراد وہ مدت رضاعت ہے فی عامین، 2 سال کے اندر، کہ ماں نے ایک تو اس کو حمل اور دوسرے ولادت کی تکلیف اور پھر اس کو دودھ وغیرہ کی یہ ساری سختی کہ اس نے اٹھائی ہے. والدین، کیونکہ والد کو اس لیے ساتھ میں لگا دیا ہے کہ اس کی ساری ذمہ داری جو ہے باپ کے اوپر ہوتی ہے، تو اس لیے دونوں ایک ہی جگہ پر ہیں. کہا انشکر للہ، یہ جملہ ہے، پھر وہی بات شروع ہوگی کہ انشکر لی، کہ تم شکر کرو میرا، ولی والدی کا الی المصیر، اور اپنے والدین کا الی المصیر، میری ہی طرف تمہارا ٹھکانہ ہے. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر پریشانی میں ڈال دے تجھ کو، یعنی کہ اگر مجاہدہ کرنا، پریشانی ڈال دے تجھ کو، علی ان، اس بات پر کہ تو شرک کرنے لگے میرے ساتھ میں، مالی صلح بے علم، کہ جس کا تیرے پاس میں کوئی علم نہ ہو. یہاں پر دونوں باتیں ذکر کرتی ہیں. قرآن کریم یہ جملہ معترضہ ہی چل رہا ہے ابھی، کہ اگر تمہارے والدین تمہیں اس بات کے اوپر پریشانی میں ڈال دیں، جاہدہ کا لفظ استعمال کیا. ایک تو یہ ہے کہ ہلکا پھلکا کہہ دینا، ایک یہ ہے کہ تمہیں اس قدر پریشانی اور مصیبت میں ڈال رہے ہیں تمہارے والدین کہ تم شرک کرو، تو فرما رہے کہ وہاں تک برداشت کیا جائے گا ماں باپ کی بات کو، ماں باپ کی بات کو وہاں تک برداشت کیا جائے گا کہ جہاں تک آدمی کے اپنے صبر کی طاقت ہو وہاں. لیکن اگر صبر کی طاقت نہ رہے اور ان کی طرف سے مصیبتیں، پریشانیوں کا وہ زیادہ ہو جائے، تو قرآن کریم کہہ رہا ہے فلا تطیعہما، پھر ان کی اطاعت مت کرنا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور تو ان کو ساتھی بنانا دنیا میں معروف کہتے ہیں بھلائی کے ساتھ، یعنی ان کی اطاعت مت کرنا اگر وہ تیرے ساتھ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہلکا پھلکا کہہ دیا تو اس کا تو کوئی مسئلہ ہوتا ہی نہیں، لیکن اگر وہ اہتمام کے ساتھ میں تجھے کہہ رہے ہیں اور تجھ کو کسی گناہ کے اوپر، وہ شرک بھی ہو سکتا ہے اور دوسری بھی چیزیں، تو فلا تطیعہما، ان کی اطاعت مت کرنا، لیکن ان کے ساتھ میں رہنا دنیا میں معروف طور پر. والدین کی کسی بھی حال میں ان کو تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی حال میں. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور واتبع سبیل من اناب الیہ، اور اتباع کرنا تم سبیل من اناب الیہ. اب یہاں سے وہی بات شروع ہو گئی. یہ جملہ معترضہ تھا، یہ بیچ میں ختم ہو گیا. اب اس کا تعلق پیچھے والے جملے سے. یہ قرآن کریم تھا نا کہ ایک کلام چلتا ہے، بیچ میں کوئی جملہ آ جاتا ہے، تو اس میں یہ جو بات کہی گئی ہے بیچ میں، یہ اس طرح اشارہ کیا گیا ہے کہ والدین کا اتنا بڑا حق ہے، والدین کا حق ہونا چاہیے. جبھی وہ بات کو اسی طریقے سے شاگرد جو ہیں ان کے ذہن میں استاد کی اہمیت اور عظمت، کہ اس کا ہونا ضروری ہے، کہ تاکہ وہ بات، کہنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، باپ ہو سکتا ہے، استاد ہو سکتا ہے، کوئی پڑوسی ہو سکتا ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، اگر وہ کوئی بات کہہ رہا ہے تو اس کی عظمت ذہن کے اندر ہونی چاہیے.
پھر بات وہیں شروع ہو گئی ہے. کون سی؟ یہ ایسا جملہ ہے کہ لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم واتبع سبیل من اناب الیہ، اور تو اتباع کر سبیل من، ان لوگوں کے راستے کی کہ جو کہ میری طرف، کہ جو کہ اناب ینیب انابتن پناہ لینا، ٹھکانہ بنا رہے ہیں میری طرف، ثم الی مرجعکم، اور پھر میری ہی طرف تمہارا لوٹنا ہے، فانبئکم بما کنتم تعملون، اور میں تم کو خبر کر دوں گا اس چیز کی کہ جس کو تم کر رہے ہو، جس کو تم کر رہے ہو. یا تو یہ پیچھے کا جملہ ہے، اس کو معترضہ مانو، اور اگر اس جملے کو مستانفہ نہیں مانتے ہیں، الگ سے کوئی جملہ نہیں بانٹتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ معطف کرتے ہیں، تو یہ قرآن کریم کہہ لیجئے کہ یہاں پر جو ہے وہاں پر خطاب کا لفظ تھا، اور یہاں پر متکلم کا صیغہ استعمال ہو گیا. متکلم کا صیغہ یعنی کہ ان باتوں کے اندر، یعنی کہ آگے جو بھی حکم آ رہے ہیں ان حکموں میں شرک، اس ایمان کے بعد میں جتنے بھی حکم قرآن کریم دے رہا ہے ان کے اندر سب سے عظیم حکم اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ والدین کی فرما برداری. یہ اس میں تکلم کا اگر یہ لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا. آگے فرما رہے ہیں یا بنیا انہا، اے بیٹے، انہا کہ بے شک وہ، یعنی کہ یہی بات، بری بات. انہا کا ہا ضمیر کا مرجع یہاں سے یعنی کہ شرکیہ بات یا کوئی بھی ایسی بات، عادت، ان تکو مثقال حبۃ من خردل، کہ اگر ہو مثقال حبۃ، خردل کہتے ہیں رائی کے دانے کے برابر، اگر ہو وہ رائی کے دانے کی برابر. انہا کا ہا ضمیر کا مرجع جو ہے وہی، یعنی کہ وہی شرک، اگر وہ رائی کے دانے کی برابر. فتکن فی صخرۃ، اور تو ہو جائے کسی پہاڑ میں، صخرہ کہتے ہیں بڑی چٹان کو، اور تو ہو جائے کسی چٹان میں، او فی السماوات، یا آسمان میں، او فی الارض، یا زمین میں، یعنی کہ تو چھپ جائے اس ظلم کی بات کو لے کر کے، تو چھپ جائے شرک کی بات کو لے کر کے کسی چٹان میں یا زمین اور آسمان میں. یاتی بھی اللہ اس کو لے کر کے آ جائے گا. ان اللہ لطیف الخبیر، کہ بے شک اللہ تعالی لطیف ہے، باریک بھی ہے، اس کی نظر بہت تیز ہے، تو کہیں پر بھی ہوگا وہ تجھے کو کیچ کر لے گا. یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی حاضر ناظر ہونے کو ظاہر کیا. ان اللہ لطیف خبیر. تو اس لیے یا بنی اقیم الصلاۃ، اے بیٹے نماز قائم کرتے رہنا، کیونکہ نماز جو ہے وہ حیثیت کو ختم کرے رکھتی ہے. مشرکین کے شرک کرنے کی اولین وجہ ان کی حیثیت تھی، کہ اسی وجہ سے وہ اپنی خواہشات کی اتباع کرتے تھے کہ نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو، یہ ہمارے سامنے پیدا ہوا محمد، اس کی بات کو ہم مان لیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے. فرمایا کہ نماز پڑھتے رہنا، اس سے وہ حیثیت ابھر نہیں پاتی ہے. یا بنی اقیم الصلاۃ، کہ بیٹے نماز پڑھتے رہنا، وامر بالمعروف، اور بھلائی کا حکم کرتے رہنا، بالمعروف، وانہا عن المنکر، اور برائی سے روکتے رہنا، واصبر علی ما اصابک، اور اس پریشانیوں پر جو اس کے نتیجے میں امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے نتیجے میں تجھ کو پریشانی پہنچے، اس کے اوپر صبر کرتے رہنا. واصبر علی ما اصابک ان ذالک من عزم الامور، فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے. کسی کو اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا اور صبر کرنا. بھئی ایک تو ہم تمہیں اچھائی کا حکم کر رہے ہیں اور تم ہمارے ساتھ میں ظلم کر رہے ہو، تو اس کو آدمی عام طور سے مچل جاتا ہے، جھڑک دیتا ہے، مزاج کو توش بنا کر کے نکل جاتا ہے. لیکن جو وہیں جمع رہتا ہے یہ بڑے ہمت کے کاموں میں. ان ذالک من عزم الامور، تو فرما رہے ہیں کہ یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہیں. عزم کے معنی آتے ہیں وہ ارادہ کہ جس کو آدمی نے دل کی گہرائی سے اپنے لیے تسلیم کر لیا ہو، اس کو عزم کہتے ہیں. عزم جو ہوتا ہے یہ اپنے بالکل پکے ارادے اور وعدے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. ان ذالک من عزم الامور، فرما رہے کہ یہ بڑے وعدوں میں سے ہے اور بڑے ارادوں میں سے. ان ذالک من عزم الامور. آگے فرما رہے ہیں ولا تصعر خدک للناس. اب کچھ آداب سکھلائے جا رہے ہیں.
فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں کیوں پیدا ہوتی ہیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کے نتیجے میں، کہ جب کسی دوسرے سے کوئی بات کہتا ہے تو اس پر کیوں آدمی چڑچڑا جاتا ہے، اس کی وجہ فرما رہے ولا تسعر خدک للناس، سعر یسعر تسعیر، اس کے معنی آتے ہیں یعنی کہ منہ کی حیت بگاڑنا، منہ کی حیت بگاڑنا، چہرے کے لیے استعمال، اور یعنی اس کو ہم کہہ دیتے ہیں منہ چڑھانا، اس کو ہم ایسے کہہ دیں گے ولا تسعر، اور مت لپیٹیے، مت بنائیے اپنے گالوں کو، خدن گال، خدک للناس لوگوں کے لیے، یعنی کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ بات کرتے ہوئے آدمی ایسا منہ پھیر لیتا ہے تو اس کے سامنے اپنا گال کر دیتا ہے، گال کر دیا تو چہرہ ادھر ہو گیا، یعنی کہ رخ پھیر دینا، بے توجہ ہی برتنا۔ اس نے قرآن کریم نے ان سارے بے توجہی کے طریقے کو گھیر لیا ہے جو کہ ہو سکتے ہیں، منہ گھما لیا، منہ بنا لیا، نیچے گردن کر لی، یا ادھر ادھر مشغول ہو گئے، کسی دوسرے سے بات کرنے لگے، کسی کی دوسرے کی بات پر خیال کرنے لگے، اس کی بات پر ہاں ہاں کر رہے ہیں، نیچے کو دیکھ رہے، یہ سارے طریقے جو بھی بے توجہی کے ہو سکتے ہیں، یہ سب تو فرما رہے کہ جب بھی کسی سے ملاقات کرنا تو ایسا مت کرنا، ولا تسعر خدک للناس، کہ تم اپنے گالوں کو مت بنانا لوگوں کے لیے، یعنی کہ اس کے طرف بے توجہ ہی مت برتنا۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے، ایک تو طریقہ یا تو تم لوگوں سے مل رہے ہو تو تمہارا طریقہ یہ ہو، یا تم لوگوں کے درمیان میں چل پھر رہے ہو تو ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین میں اکڑ کر کے مت چلنا۔ مرح کہتے ہیں، عربی کا ایک لفظ ہے یہ مرح، اس کے معنی آتے ہیں چال کے اندر تکبرانہ، چال کو مرح کہتے ہیں، چال کے اندر، چلنے کے اندر جو تکبر والی چال ہوتی ہے، چال کو، تکبر والی چال کو مرح کہتے ہیں۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور مت چلنا زمین میں تم، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں اکڑ کر کے، اور مت چلنا زمین میں اکڑ کر کے۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، بات یہ ہونی تھی کہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے کل خد للناس وکل مرحا، یہ لفظ ہونا تھا، لیکن قرآن کریم نے کہا ہے کل مختال فخور۔ مختال کس کو کہتے ہیں؟ مختال کہتے ہیں، مختال کہتے ہیں اکڑ مکڑ کر کے لوگوں کے سامنے آنا اور اپنے اسٹائلش اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کرنا، اپنے آپ کو تکبر کے طور پر اس کو پیش کرنا، مختال۔ اس کا ترجمہ بعض لوگوں نے سخت مزاج کا بھی کیا ہے، سخت مزاج، کیونکہ سختی سے ہی یہ سارے مزاج میں یہ پیدا ہوتی ہے، منہ بنا لیا ہے اور اپنا اور چل رہے ہیں بالکل اکڑ کر کے، یہ ساری مختال۔ فخور فخر کرنا، یعنی اپنے آپ کو کسی دوسرے پر بڑا سمجھنا، تکبر کرنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا ہے کسی بھی منہ چڑھانے والے کو اور فخر کرنے والے، یہ اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا۔ وقصد فی مشی کا، آگے فرمانے وقصد فی مشی کا، اور تو اپنی مشی میں، یعنی کہ مشا یمشی مشین، اس کے معنی آتے چلنا، اور تو اپنی چال میں ارادہ رکھ۔ قصد کے معنی اصل میں آتے ہیں توازن کے، برابری کے، اور تو برابری کر اپنے چال میں۔ فرما رہے ہیں کہ مطلب یہ نہیں ہے کہ تیز چلنا یہ کوئی تکبر کی بات ہو اور آرام سے چلنا، نہیں، تیز بھی چلا جائے گا، لیکن وہ اس میں آدمی کا پتہ لگ جاتا ہے چلنے میں کہ وہ اکڑ کر کے چل رہا ہے۔ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آیا اور ایسے نکل گیا وہاں سے بالکل ایک دم چپ، وہ کیا ہے وہاں سے تکبر کرتے ہوئے، منہ بناتے ہوئے نکلا۔ طریقہ یہ تھا کہ نہیں نکل رہا ہے تو طریقہ اسلام نے سکھلایا کہ جب تم گزرو تو سلام کرتے ہوئے گزرو، جب تم کہیں سے گزرو تو سلام کرتے ہوئے گزرو۔ تو وقصد فی مشی کا، اس نے اسی کو ظاہر کیا، اور تم توازن رکھیے اپنی چال کے اندر، فی مشی کا توسط فیہ بین الدبیب والاسد، یعنی اس طور پر کہ سکینہ اور آدمی لگے کہ ہاں بھائی، کہ وہ دیکھنے میں پتہ لگ جاتا ہے۔ اور وغضض من صوتک،
اور ایک ادب یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ اپنی آواز کو ہلکی کر کے رکھو. کوئی بات ہو گئی، کوئی معاملہ ہو گیا، کسی سے کسی بات پر کوئی نوک جھوک ہو گئی، تو اس کے اندر آواز جو ہے ہلکی ہونی چاہیے. چلائیے مت، اس لیے کہ انکر، اس میں لفظ وہی محذوف ہے چلائیے مت. کیوں؟ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے. گدھا چلاتا ہے. ان انکر الاصوات، یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر چلانا سے بات قابو آ سکتی تھی تو پھر گدھا چلاتا ہے. اور لوگوں میں مشہور ہے کہ بھی گدھے کی آواز کو لوگ اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، کہ بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے.